اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السامعین، السلام علیکم۔ آج کا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے اس کے حساب سے میں سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ وضاحت بیان کر دوں۔ میں کسی فرقے کا حمایتی نہیں اور کسی فرقے کا مخالف نہیں۔ جو چیز قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے جس چیز کی تصدیق ہوتی ہے وہ میرا ایمان ہے، میں اسی کو مانتا ہوں۔ کیونکہ آج کا موضوع وسیلہ تھا، اور وسیلہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ مختلف گروہ مختلف طریقے سے اس کو مانتے ہیں، اس کی تشریح مختلف طرح سے کرتے ہیں۔ میرا ایک اصول ہے، وہ یہ کہ آپ جس مسئلے کو بھی لیں پہلے اس کی تعریف کر لیں، اس کو سمجھ لیں، اور پھر اس کی حدود و قیود ثابت کریں، اور اس کے بعد اس کے جائز اور ناجائز ہونے کا فتویٰ صادر کریں۔ دیکھیے، جیسا کہ آج کا میرا موضوع وسیلہ ہے، تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وسیلے کے معنی کیا ہے۔ وسیلہ کسے کہا جاتا ہے؟ کسی کام کو اچھے طریقے سے آسانی سے انجام دینے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں ان کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ وسیلہ دنیاوی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اخروی معاملات میں بھی وسیلہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور وسیلے کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی بہت ضروری ہے۔ جب کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ جسے وسیلہ کہا جاتا ہے، یا شخصیت جس کو وسیلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی اور سے کام لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہیں پر دھوکہ دیا جاتا ہے، یہیں پر ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو قرآن اور احادیث مبارکہ کی صحیح چیز کو غلط کر دیتی ہیں۔ یعنی وسیلہ جو ہوتا ہے اس سے نہیں مانگا جاتا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کوئی اور مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ فرض کیجئے میں نے ایک عہدے کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو سب سے پہلے مجھے اس کے برابر تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، اور اس کے وہ لوازمات حاصل کرنے پڑیں گے جو اس عہدے کے لیے ضروری ہوں گے۔ پھر مجھے امتحان دینا پڑے گا، انٹرویو دینا پڑے گا، اور اس کے بعد میں اس کے قابل ہوں گا۔ یہ تمام جو طریقے ہیں یہ وسیلے میں داخل ہوں گے۔ اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے یہ تمام جنہیں ہم وسیلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے جب ہمارا کوئی ایسا معاملہ پیش ہو جاتا ہے جسے ہم نجات چاہتے ہیں، وہ چاہے اسلامی ہو، چاہے روحانی ہو یا دنیاوی ہو، تو اس کے لیے جو ذرائع ہم استعمال کریں گے وہ وسیلہ ہوں گے۔ یہ کلیئر ہوگی بات؟ وسیلہ بذاتی خود کوئی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اب آئیے اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وسیلہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَجَاءُوكَ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور آئیں آپ کے پاس، یہ خود بھی اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، اپنی جانوں پر ظلم ہوا، اس کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ آپ کی امتی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ آپ کی امتی جب اپنے آپ پر ظلم کر لیں اور آپ کے پاس آئیں، پھر کیا کریں؟ یہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اے نبی آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، ان کی بخشش کی دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ اس میں بخشش کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اور جزا کس کے پاس جا رہا ہے؟ نبی کے پاس۔ نبی کیا کرے گا؟ نبی بھی دعا کرے گا۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اس کے اگلے سٹیپ پر آتے ہیں۔ کیا ہم ایسی شخصیت یا ایسی کسی عمل کا نام لے سکتے ہیں، وسیلے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی جس میں 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنے عمل کے لحاظ سے دعا کی تو وہ ان کی مشکل حل ہو گئی۔ کیا شخصیت کو وسیلے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ آیت مبارکہ میں تھا، اگر یہ لوگ ظلم کر لیں اور آئیں آپ کے پاس، وہاں شخصیت سی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موجود تھی، ان کے پاس تھا۔ اب جو زیادہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ اس طرح سے کہ کیا کسی کی غیر موجودگی میں اس کے نام کے حوالے سے، اس ذات کی، اس شخصیت کے حوالے سے اس کا نام لے کر دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ دعا بھی ایک وسیلہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی واضح طور پر فرما دیا ہے، کچھ جگہوں کا اثر ہوتا ہے، کچھ اوقات کا اثر ہوتا ہے، کچھ دنوں کا ہوتا ہے، کچھ شخصیت کا ہوتا ہے۔ مکہ والے جب عذاب کو مانگتے تھے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو میں ان پر عذاب کیسے دوں؟ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حوالہ دے کر کہا ہے کچھ ذاتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عذاب ٹلے رہتے ہیں، اور کچھ جب عذاب ٹلے رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، وسیلہ کوئی شرک نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے واضح احکامات موجود ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وسیلہ جائز ہے۔ آپ دیکھیے جب اذان کے بعد کی دعا ہوتی ہے اس میں کیا کہتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہ مقام وسیلہ عطا فرما دے۔ مقام وسیلہ کیا ہے؟ کیا اس کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے؟ اور وہ وسیلہ نام کیوں ہے اس کا؟ کیونکہ اس مقام کا وسیلہ نام اسی سے وجہ ہے، اس مقام پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے تو امت کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ ایک اور مثال دیکھیے، جب حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے، لیکن وہ بھی یہ اس بات سے انکار کریں گے۔ اسی طرح چلتے چلتے سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے تمام لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے دعا کے لیے عرض کریں گے، تو حضور اکرم ارشاد فرمائیں گے ہاں میرا یہی کام ہے، میں اس مسلم کے لیے میں ہی ہوں، میں ہی دعا کروں گا۔ یہ خدا کے پاس ہوتے ہوئے، خدا کے حضور ہوتے ہوئے لوگ شخصی وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یعنی وہ تو ایسا مقام تھا کہ ساری امت کو چاہیے تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ کو کہتے، لیکن نہیں، وہاں بھی سارے لوگ شخصی وسیلہ تلاش کر رہے ہوں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ ہاں یہ میرا ہی کام ہے، میں ہی اس کی سفارش کروں گا، میں ہی اس کا وسیلہ بنوں گا۔ اب آئیے، جو ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ بات نہیں سنتا؟ کیا اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان نہیں کرتا؟
جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ اگر ساری دنیا تمہیں کوئی چیز دینے لگے تو وہ نہیں دے سکتی جب کہ میں نہ دوں، اور اگر ساری دنیا تمہیں کسی چیز سے روکنے لگے، تمہیں محروم کرنے لگے، اور محروم نہیں کر سکتے جب تک کہ میں نہ کروں۔ قرآن شریف میں موجود ہے۔ اب آئیے اس روایت کی طرف جو اکثر بیان کی جاتی ہے۔ کیا؟ وہ 3 لوگ تھے جو ایک غار میں پھنس گئے اور پتھر اس کے سامنے آ گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اب یہاں کچھ سوالات ہیں۔ کیا ان کا ایمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو حل کرنے والا ہے؟ کیا ان کا ایمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اور انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ رب کے حضور کیوں پیش کیا، جبکہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسیلہ بذات خود جائز ہے، وسیلے پر کوئی اعتراض نہیں، اس کی کچھ خاص شکلوں پر اعتراض ہے۔ معزز ناظرین، دیکھیے مسئلے کا بہت آسان سا حل ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کا نام نہیں لینا چاہیے، کسی عمل کا وسیلہ نہیں دینا چاہیے، صرف براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، تو آپ ایسا کر لیجئے۔ لیکن پھر آپ ان دعاؤں کا، قرآن شریف کی ان آیات مبارکہ کا کیا کریں گے جن میں وسیلے کا ذکر موجود ہے؟ یعنی پھر آپ کیا ان کا انکار کریں گے؟ اگر انکار کریں گے تو آپ غلط کریں گے۔ اگر آپ ان کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس سے آپ اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کر سکتے ہیں، اور آپ وسیلے کا ذکر کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی شرک واقع نہیں ہوتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، ضد کو چھوڑیے، کسی بات پر ضد نہیں کرنی، اور نہ کسی کو کوئی چیز منوانی ہے۔ صرف بیان کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام ہے، بیان کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا، بس صرف تبلیغ کرنا ہے، بتانا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام فرقے جو ہم نے دورتیں پائی جاتی ہیں، جو ایک دوسرے نفرت پائی جاتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔